على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری جو اصول فقہ میں چل رہی ہے، آج ہم نے یہاں سے میرے عزیزو شروع کر رہے ہیں اقسام الوضع۔ توجہ فرمائیں گے، معنی کے لحاظ سے وضع کی 4 قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، معنی کے لحاظ سے وضع کی 4 قسمیں ہیں۔ وضع خاص، موضوع لا خاص، وضع عام، موضوع لا عام، وضع عام، موضوع لا خاص، وضع خاص، موضوع لا عام۔ دوبارہ عرض کروں، وضع کی کتنی قسمیں ہو گئیں آقا جان؟ 4۔ وضع خاص، موضوع لا خاص، وضع عام، موضوع لا عام، وضع عام، موضوع لا خاص، وضع خاص، موضوع لا عام۔ عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کی کہ وضع کی جو یہ تقسیم ہے، یہ معنی کے لحاظ سے ہے۔ ملاک اور معیار یہاں معنی ہیں۔ اگر معنی جزئی ہو، یعنی معنی کا جو تصور کیا ہے وہ جزئی ہے، اور اس کے لیے جو لفظ لے کر آئے ہیں وہ بھی جزئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع خاص، موضوع لا خاص۔ جیسے مثلا زید کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، تو وہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا، وہ اس نے معنی مد نظر رکھا کہ یہ بچہ جو ہے، اس کے لیے میں نام علی رکھ رہا ہوں، تو وہ معنی جو ہے وہ بھی جزئی ہے، خاص ہے۔ وہ بچہ، اس کے لیے نام جو رکھا ہے وہ بھی جزئی ہے بنام علی، تو یہ وضع خاص، موضوع لا خاص ہے۔ لیکن اگر معنی کلی ہے، جس کو اس نے تصور کیا ہے وہ معنی کلی ہے، اور اس کے لیے جو لفظ لے کر آ رہے ہیں وہ لفظ بھی کلی ہے، معنی کلی اور اس کے لیے لفظ بھی کلی، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام، موضوع لا عام۔ اور اس کی جو مثال معمولاً میرے عزیزو دی گئی ہے وہ اسماء اجناس ہیں۔ ایک آدمی، لفظ انسان جو ایک لفظ عام ہے اور کلی، اس کو ایک معنی عام حیوان ناطق کے لیے وہ قرار دیتا ہے۔ معنی ملحوظ کلی عام، اور اس کے لیے جو لفظ قرار دیں وہ بھی کلی اور عام ہو، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام، موضوع لا عام۔ اور مثال اس کی عرض کر چکا ہوں، اسماء اجناس کی دی گئی ہے۔ اور تیسری ہماری جو عرض کی ہے وضع عام، موضوع لا خاص، اس کے لیے یہی ہے کہ جو معنی متصور ہے، جس معنی کا تصور ہم نے کیا ہے وہ ہے عام، لیکن لفظ جو اس کے مقابلے میں لا رہے ہیں وہ عام نہیں ہے، بلکہ اس معنی عام کے مصادیق کے لیے لفظ ہم نے رکھا ہے۔ معنی عام ہے، لفظ عام نہیں ہے، بلکہ لفظ اس عام معنی کے کسی ایک مصداق کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو اس کو کہا جا رہا ہے وضع عام، موضوع لا خاص۔ مثال عرض کر دوں، مثلا ہم ایک معنی عام تصور کرتے ہیں، جس کی طرف مثلا اشارہ کرنا چاہیں گے، مفرد مذکر، جو بھی مفرد مذکر ہوگا، ایک معنی عام ہم نے تصور کیا ہے مفرد مذکر، اس کے لیے جو لفظ لے کر آئے ہیں بطور اشارہ کرنے کے لیے وہ ہے ھذا۔
ہاذا اشارہ کرتا ہے مفرد مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اسی طرح حروف کی بھی مثال ہے، مثلا ایک معنی کلی ہم ابتدا یا انتہا کو تصور کریں اور اس کے لیے جو لفظ قرار دے دیں وہ عام نہ ہو، بلکہ ابتدا اور انتہا کے مصداق میں سے کوئی ایک لفظ رکھیں، من اور الا، تو اس کو کہا جاتا ہے وضع عام موضوع لا خاص۔ اور چوتھی جو میں نے عرض کی ہے وضع خاص موضوع عام، یہ بھی کس لحاظ سے ہے؟ معنی متصور ہمارا جزئی ہے، معنی متصور جس کا لحاظ کیا ہے وہ جزئی ہے، اور اس کے لیے جو لفظ قرار دے دیں وہ ہو کلی، تو یہ بن جاتا ہے وضع خاص موضوع لا عام۔ مثلا مثال کتاب میں تو نہیں ہے، میں فرض کر رہا ہوں، مثلا زید جو ہے اس کا ہم نے تصور کیا ہے، معنی خاص، ایک آدمی زید جو ہے اس خاص کا سر سے پاؤں تک ہم نے کہ یہ بندہ زید ہے، اس کا تصور کیا ہے تو وضع ہو گئی خاص، لیکن جو لفظ اس کے مقابلے میں قرار دے رہے ہیں وہ ہے انسان۔ زید خاص ہے لیکن مقابلے میں لفظ انسان قرار دیں کہ اس جو کہ زید سے مثلا کیا ہم لے سکیں عامر بکر کی وہ حکایت کرے، زید کو دیکھیں اور مقابلے میں لفظ انسان رکھ دیں کہ اس جزئی لفظ زید والے معنی کو دیکھ کر ہم مراد لے سکیں اس سے عامر بھی، بکر بھی، ٹھیک ہے، خالد بھی، تمام اس سے جو ہے نا وہ یہ معنی ہمیں ان کی طرف بھی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فعلاً یہ فرض کر لیں کہ ہم نے معنی جزئی کو دیکھا ہے زید کو، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ رکھ رہے ہیں وہ ہے کلی، جیسے انسان، یعنی زید کو دیکھ کر ہم اس سے کیا سمجھیں، بکر، عامر، خالد، سب اس وہ جو ہے نا یہ معنی اس سے سمجھ میں آ جائے، آتا ہے یا نہیں آتا یہ بحث دوسری ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا جی، کیا بلا عرض کیا جی کہ معنی کے لحاظ سے وضع کی 4 قسمیں ہیں، وضع خاص موضوع لا خاص، وضع عام موضوع لا عام، وضع عام موضوع لا خاص، وضع خاص موضوع لا خاص۔ اور عرض کیا ہے اس تقسیم کا معیار اور جو ملاک ہے وہ معنی ہے، یعنی کیا، اگر ہمارا معنی متصور جزئی ہے اور اس کے مقابلے میں لفظ بھی جزئی ہے تو یہ ہو جائے گا وضع خاص موضوع لا خاص، لیکن اگر ہمارا معنی موضوع لا جس کو تصور کر رہے ہیں وہ عام ہے اور اس کے مقابلے میں لفظ جو قرار دے رہے ہیں وہ بھی عام ہے تو یہ ہے وضع عام موضوع لا عام۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر ہمارا معنی موضوع لا جو متصور ہے وہ کلی ہے اور اس کے مقابلے میں جو لفظ رکھ رہے ہیں وہ جزئی ہے، وہ کلی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوع لا خاص۔ اور چوتھی بات کی ہے کہ اگر معنی متصور ہمارا جزئی ہے اور اس کے مقابلے میں جو لفظ رکھا ہے وہ ہے کلی تو یہ بن جاتا ہے وضع خاص موضوع لا عام۔ بالآخر ہر حال میں جو ہے میرے عزیز بھائیوں یہ بات ہمارے لیے روشن ہو گئی اور یہ بات ہمیں حفظ کر لینی چاہیے کہ وضع عام کیسے بنتی ہے اور وضع خاص کیسے بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ معنی متصور کو دیکھنا ہے جی، ساری بات معنی پہ گھوم رہی ہے ہماری۔ معنی متصور اگر عام مقابلے میں بھی معنی رکھا ہے عام، لفظ عام، تو وضع عام موضوع لا عام بن جائے گی، لیکن اگر معنی متصور جزئی ہے اور اس کے مقابلے میں جو لفظ رکھا ہے وہ بھی جزئی تو یہ وضع خاص موضوع لا خاص بن جائے گی۔
لیکن اگر معنی موصولہ عام ہے اور اس کے مقابلے میں جو معنی کے مقابلے میں لفظ قرار دے رہے ہیں وہ اس معنی کلی کے مصداق کو رکھ رہے ہیں لفظ کو، تو وضع عام موصولہ خاص ہو جائے گی۔ اور چوتھی یہ بات کی ہے کہ اگر معنی موصولہ جزئی ہو مقابلے میں لفظ کلی کو قرار دیں تو اس کو کہتے ہیں وضع خاص موصولہ عام۔ توجہ فرمانا میرے عزیز بھائیوں، اب یہ جو 4 قسمیں بنائی ہیں آپ کی خدمت میں، ان میں جو پہلی 2 ہیں کون سی بلا؟ وضع خاص موصولہ خاص، 2 وضع عام موصولہ عام، یہ ممکن بھی ہیں علماء فرماتے ہیں اور واقع بھی ہوئی ہیں، ممکن بھی ہیں اور واقع بھی ہوئی ہیں، ان میں تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی پہ کہ وضع عام موصولہ خاص، یہ جو تیسری قسم ہے اس کے بھی علماء فرماتے ہیں ممکن ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے وضع عام ہو اور موصولہ ہمارا کیا ہو آگا جان؟ خاص ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے وضع خاص موصولہ عام، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے ہمارے بزرگان نے کہ آگا جان یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، چوتھی قسم محال ہے۔ کون سی؟ وضع خاص موصولہ عام۔ تو پھر یہاں سوال ہو سکتا ہے آگا جان مل فرق، کیا فرق ہے کہ تیسری کا آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، وضع عام موصولہ خاص وہ ممکن ہے، اور چوتھی کے آپ امتناع کے قائل ہو رہے ہیں، تیسری اور چوتھی کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں آگا جان بات یہ ہے کہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم جس میں وضع عام ہے موصولہ، وضع عام ہے موصولہ خاص ہے، اس میں کیونکہ معنی متصور ہمارا کلی ہے، عام معنی کو تصور کیا ہے، تو اس عام کے اندر یہ لیاقت ہے، یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے مصادیق کو بتائے، اپنی مصادیق کی طرف وہ ہماری رہنمائی کرے۔ ہو سکتا ہے تیسری میں کیونکہ ہمارا معنی ملحوظ کلی ہے، معنی ملحوظ عام ہے، اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے مصادیق اور جزیات کی جو ہے رہنمائی کرے اور ان کو بتائے، لہذا فرمایا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگ عالم دین آغا خند اصول کفایہ، آپ درس خارج سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں یہ ٹھیک ہے؟ لِأَنَّ الْعَامَ آلَةٌ لِلِحَاظِ أَفْرَادِهِ وَمَصَادِيقِهِ بِمَا هُوَ كَذَلِكَ، کیونکہ عام جو ہے وہ آلہ ہے افراد کے لیے۔ آگا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا عام ہے یہ آلہ ہے تصور افراد کے لیے، اور یہ رہنمائی کر رہا ہے اپنے کئی ملین مصادیقوں کی طرف، یہ خارج میں رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں وہ مثال دی تھی، ایک مفرد مذکر کو ہم نے تصور کیا تھا، اس مفرد مذکر کے ملین کروڑوں اس کے افراد ہیں، تو یہ رہنمائی ہمارا عام معنی جو ہے وہ جزیات اور مصادیق کی طرف کر سکتا ہے، یعنی ہم عام سے خاص کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو وہ جو تھا نا ہمارا چوتھا معنی جس میں وضع خاص اور موصولہ ہمارا کیا آئے گا جان تھا عام، وہ کیوں منع ہے؟ وہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ ہم نے وہاں یہ تصور کیا ہے کہ معنی جس کا ہم نے لحاظ کیا وہ ہے جزئی۔ جب معنی جزئی ہے، مثلا زید کو ہم نے دیکھا ہے اور زید معنی جزئی ہے، اس زید معنی جزئی سے، اس زید سے جو معنی جزئی ہے، کس طرح ہم جو ہیں اس سے پوری انسانیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ زید کو دیکھیں بما ہوا زید، اور اس سے بکر خالد یہ سارے جو ہیں وہ
समझ में आ जाएं, ज़ैद को देख कर बाकी अफराद आमिर बकर खालिद समझ में आ जाएं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर आप ये क्या करें कि ज़ैद की जो मतलब है खसूसियात, ज़ैद भी तो इंसान है, उसकी खसूसियात फर्दी को हम कैची कर दें। ठीक है, अगर आप ज़ैद बिमा हुआ ज़ैद की खसूसियात फर्दी को कैची कर देते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आगा जान, फिर ये वज़ खास न रही, फिर ये वज़ आम है और मौजूला बन जाएगा आम, इसमें तो फिर कोई बात नहीं है। हम कहते हैं ना, ज़ैद की खसूसियात को देखो, ज़ैद बिमा हुआ ज़ैद देख कर आप इससे समझें क्या आगा जान, ठीक है, कि ये आमर की भी हिकायत करे, बकर की भी हिकायत करे। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता है। ज़ैद को देखकर हम पूरे अफराद इंसानियत को जो है उसके आईने में देख सकें, नहीं देख सकते हैं। क्यों जान? हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाह उल उज़्मा जाफर सुबहानी फरमाते हैं, क्यों? चूंकि जो खास है उसका दायरा तंग है, दायरा तंग दायरा वसी की हिकायत नहीं कर सकता है। एक छोटे से सुराख से, ठीक है, फकत उतनी मिकदार में देख सकते हैं जितनी में वो है। ठीक है, एक छोटा सा सुराख हो, उससे पूरा जनाब अली बाकी जो मतलब है फर्ज करें मैदान वसी है उसको देख सकते हैं, फकत उतनी मिकदार में देख सकते हैं ना। तो मतलब ये बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने सिर्फ ज़ैद को देख रहे हैं बिमा हुआ ज़ैद को, तो वो आमरो बकर को नहीं दिखा सकता अपने ज़िमन में। ठीक है ना, अगर आप ये कहें कि ज़ैद हैवान नातिक है, आमिर बकर भी हैवान नातिक हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप ये बात करना चाहेंगे तो फिर ये है कि ज़ैद की खसूसियात फर्दी को अगर हटाएंगे तो फिर तो वो आम बन जाएगा। ज़ैद की खसूसियात फर्दी को कैची कर देंगे तो फिर वो आम बन जाएगा, जबकि ऐसा ये बात नहीं है। ठीक है, तो पस आगा जान नतीजा ये निकला कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि खाली ज़ैद को देखकर जो है आमिर बकर खालिद की वो हिकायत करे, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वज़ खास है और जो इसका माना है वो मौजूला आम की वो बताए, माना खास हो और उसके लिए लफ्ज़ आम को वज़ा करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तवज्जो फरमाइए, मैं आपके लिए इसका तर्जमा कर लेता हूं मेरे आगा जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अक़सामुल वज़अ सुम्मा इन्ना लिल वज़अ फ़ी मक़ाम तसव्वुर अक़सामन अर्बतन। सुम्मा इन्ना लिल वज़अ, वज़ के लिए, फ़ी मक़ाम तसव्वुर, मक़ाम तसव्वुर से मुरादी है कि अकलन 4 किस्म वज़ को तसव्वुर किया जा सकता है। अकलन 4 किस्में हैं। ठीक है, अक़सामन अर्बतन 4 किस्में, अल वज़ अल ख़ास वल मौज़ूला ख़ास, अल वज़ अल आम वल मौज़ूला आम, अल वज़ अल आम वल मौज़ूला ख़ास, अल वज़ अल ख़ास वल मौज़ूला आम। तवज्जो फरमाएं, आपको पहले अर्ज कुछ कर चुका हूं कि ये तकसीम हमने माना के लिहाज से पढ़ी है। बस इस तकसीम का मेयार और मिला क्या है? सुम्मा इन्नल मीज़ान फ़ी कौनिल वज़अ ख़ासन व आमन, बस ये जो मीज़ान और मिलाक है वज़ में ख़ास है या में, हुवा कौनुल मअनल मलहूज़ हीनल वज़अ जुज़ियन व कुल्लियन, वो माने मलहूज़ है, हीनल वज़ जो है वो माने मलहूज़ जुज़ी है और कुल्लियन या कुल्ली है। ये मेयार है हमारा, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। फ़इन कानल मलहूज़ ख़ासन व वुज़िअ लफ़्ज़ु बिदाइही फ़हुवा मिनल क़िस्मिल अव्वल, अगर माने मलहूज़ माने मौरिद नज़र ख़ास है, व वुज़िअ लफ़्ज़ु बिदाइही और लफ्ज़ को इस माने खास के मुकाबले में वज़ा किया गया है, फ़हुवा मिनल क़िस्मिल अव्वल, तो ये किस्म
اول میں سے ہے، یعنی کون سی؟ وض خاص موضوع لا خاص کا وض العلام شخصیت، جیسے وض علام شخصیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی خدمت میں اس کی مثال دی نا کہ زید کو اللہ نے بیٹا دیا، ایک پسر کچلو چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے جو ہے انہوں نے نام رکھا ہے جناب علی، علی نام اس کا مثلا رکھا ہے، اس کا نام علی رکھا ہے۔ اور اگر معنی ملحوظ عام ہے اور اس کے مقابلے میں جو لفظ کو رکھا ہے وہ دوسری قسم ہے، جیسے اسماء اجناس ہیں، جیسے اسماء اجناس ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے لفظ ایک انسان ہے جو کہ کلی ہے اور اس کے لیے معنی جو رکھا ہے وہ بھی، لفظ جو رکھ رہے ہیں وہ بھی کلی ہے، لفظ انسان کلی ہے اور معنی جو تھا وہ بھی کلی تھا، حیوان ناطق۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا وَلَمْ يُوضَعْ اللَّفْظُ بِإِضَائِهِ، اگر معنی مورد نظر عام ہے اور لفظ جو اس کے مقابلے میں رکھا گیا لم یوضع بِإِضَائِهِ، لفظ کو اس کے مقابلے میں وضع نہیں کیا گیا ہے، بل وضع لِمَصَادِیقِ ذَلِكَ الْعَامِ، بلکہ لفظ کو اس عام کے مصادیق کے لیے وضع کیا گیا ہے، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، پس یہ جو ہے میرے بچوں یہ تیسری قسم ہے۔ تیسری قسم کیا؟ وضع عام موضوع لا خاص، کالادوات والحروف علی ما هو المشہور، جیسا کہ مشہور ہے، فالواضع علی هذا القول تصور مفہوم الابتداء والانتہاء الکلیین، واضح نے اس قول کی بنا پر، اس قول یعنی بنا پر قول مشہور، مفہوم ابتداء اور انتہا کو تصور کیا ہے جو کہ کلی ہیں، ثم وضع لفظة من وإلى لمصادیقہم الجزیہ، پھر لفظ من اور الہ کو ابتداء اور انتہا کے مصادیق جزیہ کے لیے وضع کیا ہے، التي يعبر عنها بالمعنی الحرفیہ، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے معنی حرفیہ سے۔ غور فرما رہے ہیں، توجہ رکھنا مطلب ضائع نہ ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، اگر معنی ملحوظ معنی مورد توجہ خاص ہے، وَوُضِعَ اللَّفْظُ لِلْجَامِ بَيْنَ هَذَا الْخَاص وَالْفَرْدِ الْآخَرِ، اور لفظ جو وضع کیا گیا وہ جامع کے لیے اس خاص کو بھی شامل ہو اور ایک دوسرے فرد کو بھی شامل ہو، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ، تو وہ چوتھی قسم سے بنے گی۔ وہ کیا جی؟ وہ چوتھی قسم ہماری وضع خاص موضوع لا عام۔ اب اگلی بات یہ دیکھنی ہے، عرض کر چکا ہوں خلاصے میں کہ جی ان چار میں سے کون سی ممکن ہے کون سی ممکن نہیں ہے، تو بتا چکا ہوں پہلی دو ممکن بھی ہیں، واقع بھی ہوئی ہیں، تیسری جو ہے وہ اس کا امکان ہے اور چوتھی جو ہے وہ ممتنع ہے۔ المعروف و امکان الاولین و وقوعہما فی العالم الوضع، معروف اور مشہور یہ ہے کہ پہلی دو ممکن ہیں، و وقوعہما اور دونوں واقع بھی ہوئی ہیں عالم وضع میں، و امکان الثالث اور تیسری کا امکان بھی ہے، تیسری بلا کون سی؟ وضع عام موضوع لا خاص، وضع عام موضوع لا خاص یہ ممکن ہے۔ وَإِنَّمَا الْبَعْثُ فِي وُقُوعِهِ، بس فی وقوع الثالث ہے کہ تیسری ممکن تو ہے، واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْوَضْعَ فِي الْحُرُوفِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور آپ نے پہچانا کہ وضع جو حروف کی ہے من هذا القبیل، وہ اسی قبیل سے ہے، اسی تیسری قسم سے ہے کہ حروف کی جو وضع ہے وہ عام ہے معنی کی، اور لفظ جو رکھا گیا ہے وہ خاص ہے، مصادیق کے لیے رکھا گیا ہے، حروف کی وضع اسی تیسری قسم سے ہے۔ انما الکلام فی امکان الرابع، گفتگو اور کلام جو ہے چوتھی کے امکان میں ہے، فضلاً عن وقوعہ، چہ جائے کہ اس کے رابع کے وقوع میں، بات امکان کی ہے حتیٰ چہ جائے کہ وقوع، جب تک کوئی چیز ممکن نہ واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں بھی اس کو مشکل قرار دے رہے ہیں کہ چوتھی کا امکان ہی نہیں ہے چہ جائے کہ واقع ہو۔ فالمشہور استحالۃ الرابع، مشہور یہ ہے کہ چوتھی محال ہے،
فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّالِثِ حَيْثُ قِيلَ بِإِمْكَانِهِ وَالرَّابِعِ حَيْثُ قِيلَ بِإِمْتِنَاعِهِ۔ پس کلام اور گفتگو واقع ہوئی ہے کہ آغا جان کیا فرق ہے تیسری میں، حَيْثُ قِيلَ بِإِمْكَانِهِ کہ تیسری کے امکان کا کہا گیا ہے، والرابع اور چوتھی کا حَيْثُ قِيلَ بِإِمْتِنَاعِهِ کہ اس چوتھی کے امتناع کا کہا گیا ہے۔ اب دلیل دینا چاہتا ہوں، وجہہ یعنی دلیل، وجہہ اس فرق کی دلیل، ان الملحوظ العام فی القسم الثالث لہ قابلیت الحکایت عن مصادیقہ و جزئیاتہ۔ ان الملحوظ العام جو عام ہے، معنی عام تیسری قسم میں، اس کی لہو اس تیسری قسم کی لہو قابلیت الحکایت عن مصادیقہ و جزئیاتہ، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ حکایت کرے اپنے مصادیق کی اور جزئیات کی۔ فَلِلْوَاضِحِ أَن يَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الْابْتِدَاءِ وَالْانْتِهَاءِ، واضح کے لیے ہے کہ وہ مفہوم ابتدا اور انتہا کو تصور کرے۔ وَيَضَعَ اللَّفْظَ لِمَصَادِقِهِمَا، اور لفظ کو ان دو ابتدا اور انتہا کے مصادیق کے لیے قرار دے، الَّتِي تَحْكِي عَنْهَا مَفَاهِيمُهُمَا، کہ وہ افراد تحقی حکایت کریں مفاہیمہما ابتدا اور انتہا کے مفہوم کو۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّابِعِ، یہ چوتھی قسم کے خلاف ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلْحُوظَ لِأَجْلِ تَشَخُّصِهِ بِخَصُوصِيَّاتٍ يَكُونُ خَاصًا، اس لیے کہ ملحوظ جس کا لحاظ کیا گیا ہے تشخص کی خاطر اور خصوصیات کی خاطر، یکون خاصاً خاص ہے، لیست لہو قابلیت الحکایت عن الجامع بین الافراد، اس خاص کے لیے جو ہے لیست لہو قابلیت الحکایت، حکایت کی قابلیت نہیں ہے اس خاص کی، ان الجامع بین الافراد کہ وہ جامع بین الافراد کی حکایت کرے، حتی یوزع اللفظ بإضاء، یت کہ لفظ کو اس جامع کے مقابلے میں قرار دیں۔ کیوں؟ کیونکہ خاص معنی جزئی ہے، تو یہ عام اور جامع کی حکایت نہیں کر سکتا میرے آقا جان۔ وبالجملہ العام یصلح لأن یکون مراۃ لمصادیقہ الواقعۃ تحتہ، بالجملہ عام جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مراۃ اور آئینہ بن جائے مصادیق کے لیے جو واقع ہوئے اس کے نیچے۔ ولکن الخاص لأجل تضیقہ وتقیدہ لا یصلح ان یکون مراۃ للجامع بینہ و بین فرد آخر، لیکن خاص جو ہے تضیق کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے اور مقید ہونے کی وجہ سے صلاحیت نہیں رکھتا ہے ان یکون مراۃ کہ وہ آئینہ بن جائے، کہ وہ دکھائے للجامع بینہ و بین فرد آخر، اس خاص فرد کو اور فرد آخر کے درمیان جامع ہو، یعنی اس خاص سے ہم عام کو دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر میرے عزیز بھائیوں، میں سامنے آج آپ کی خدمت میں جو کی وہ یہ تھی اقسام الوضع، اور وضع کی جو قسمیں ہم نے یہ 4 پڑھی ہیں یہ معنی کے لحاظ سے تھیں جو کہ عرض کی ہیں، اور اگلی بحث جو انشاءاللہ ہوگی وہ لفظ کے اعتبار سے وضع کی تقسیم ہم پڑھیں گے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔